علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان اللہ واسع علیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ پہلے پارے کا 14واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے یہود و نصارہ کے اختلافات کو بیان کر کے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے۔ اسی طرح اس رکوع میں اللہ نے مسجدوں کا احترام، اس کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح اس رکوع میں اللہ پاک نے تحویل قبلہ سے متعلق تمہیدی گفتگو کی ہے، جو آئندہ انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے آئے گی۔ اسی طرح اس رکوع میں اللہ نے اپنی شان، اپنی عظمت اور اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا ہے۔ بے پناہ قدرت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے خلاف حالات اور مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ پھر رکوع کے آخر میں جو اہل کتاب میں اچھے لوگ تھے، یہود و نصارہ میں جو نیک لوگ تھے، ان کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے۔ ترجمہ سنیے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ کسی صحیح مذہب پر نہیں ہیں، عیسائی اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی لوگ کسی اصل بنیاد پر نہیں ہیں، ان کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حالانکہ یہ دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ انہی جیسی باتیں ان لوگوں نے بھی کہنی شروع کر دی
جن کو علم نہیں تھا، یعنی مشرکین مکہ، یہ جو اختلاف کر رہے ہیں، ان اختلافات کا اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کی یاد کرنے سے منع کرے اور اس کی ویرانی کے درپے ہو۔ ایسے لوگوں کو مسجدوں میں آنے کا حق نہیں ہے، اور اگر وہ مسجدوں میں آئیں تو ڈرتے ہوئے آئیں، خشوع و خضوع سے آئیں۔ مسجدوں کی بے حرمتی کرنے والوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بھیانک اور بڑا عذاب ہے۔ مشرق اور مغرب کی سمت سب اللہ کی ہے، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اللہ کی ذات وہاں ہوگی۔ بے شک اللہ بہت وسعت والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں۔ اللہ کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ ہر چیز اللہ کی ہے، آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں اور سب اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ نادان جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی واضح نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح کی باتیں ان سے پہلے کے کافر بھی کرتے رہے ہیں۔ ان سب گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ ہم نے تو اپنی نشانی اور آیتوں کو یقین کرنے والوں کے لیے واضح کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا نشانی چاہیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور باخبر کر دینے والا پیدا کر کے بھیجا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کوششوں کے باوجود یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ان جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ یہودی اور نصرانی اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی مذہب کی پیروی نہ کر لیں۔ آپ ان سے صاف کہہ دو کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، صحیح طریقہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتلایا ہے، یعنی مذہب اسلام۔ اور اگر آپ جو علم آپ کے پاس صحیح آ چکا ہے اس کے بعد بھی بفرض محال ان کے مذہب کی پیروی کریں گے تو اللہ کے مقابلے میں آپ کو بچانے والا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ ہم نے جن کو کتاب دی ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ اس رکوع کا ترجمہ ہوا۔ محترم بزرگوں، یہودیوں نے عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو مسمار کیا، ڈھا دیا، توڑ دیا۔ عیسائیوں نے موقع ملا تو یہودیوں کی عبادت خانوں کو توڑ دیا، مسمار کر دیا، ڈھا دیا۔ ایک دوسرے پر ظلم کرتے رہے، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ حالانکہ یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھیں، اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں بھی اللہ کی عبادت اور ذکر کے لیے بنائی گئی تھیں، لیکن دونوں
فریقوں نے ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، ضد اور ہر دھرمی میں، دشمنی اور عناد میں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کی یاد کرنے سے منع کرے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصرانی ہو۔ اسی آیت میں مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، انہوں نے بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روکا تھا۔ مکہ مکرمہ کی زندگی میں بھی اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے نہیں دیا تھا، طواف اور سعی کرنے نہیں دی تھی، عمرہ کرنے نہیں دیا تھا۔ تو اللہ پاک نے اس پس منظر میں بھی ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں دوسروں کو اللہ کی یاد کرنے سے روکے۔ یہ تو یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے جرائم سے متعلق اللہ نے گفتگو کی ہے۔ اگر مسلمانوں سے بھی یہ حرکت ہو کہ وہ ایک دوسرے کی مسجدوں کو نقصان پہنچانے لگیں، مسلک کی بنیاد پر، فرقہ بندی کی بنیاد پر، اور ایک دوسرے کی مسجدوں میں کوئی ایسی حرکتیں کرنے لگے جو اللہ کی عبادت سے رکاوٹ بن جائے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یا کوئی اور ایسی حرکت ہونے لگے جس کی وجہ سے مسجدیں ویران ہو جائیں، مسجدوں میں نمازی کم ہو جائیں، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد جتنی ہونی چاہیے اتنی نہ ہو، تو ایسی حرکتیں ناقابل معافی جرم ہیں۔ جہاں تک ہو سکے مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آنے والے نمازیوں کا احترام کیا کرتے تھے، چاہے وہ دیہات کا ہو چاہے وہ شہر کا ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ غریب ہو۔ مسجد میں آنے والے ہر نمازی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی جس کو مسجد کا احترام معلوم نہیں تھا، وہ آ کر پیشاب لگا اور مسجد کے گوشے میں پیشاب کرنے لگا مسجد میں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دوڑے اس کو ڈانٹنے کے لیے، پکڑ کے مارنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، ٹھہر جاؤ، اس کو اپنی ضرورت پوری کر لینا دو۔ جب وہ اپنی ضرورت سے پوری کر کے واپس آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، اس جگہ گندگی پھیل گئی ہے، ڈول بھر کر پانی لاؤ اور وہاں بہا دو، جگہ پاک ہو جائے گی۔ جگہ ناپاک ہوئی ہے نا، ڈول بھر کے پانی لاؤ، بہا دو، گندگی دور ہو جائے گی۔ پانی بھر کے لایا گیا ڈول میں اور وہاں بہایا گیا، گندگی دور ہو گئی۔ پھر ان صحابی کو آپ نے بہت محبت سے سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس جگہ کو پاک صاف رکھنا چاہیے، گندا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح آپ نے نرمی سے اس کو سمجھایا تو اس کا دل مسجد میں اور زیادہ لگنے لگا، مسجد کا اور زیادہ احترام اس کے دل میں آ گیا۔ اگر اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈانٹتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی ڈانٹنے دیتے یا اس کو پکڑ کے تنبیہاً کچھ مارنے اور زد و کوب کرنے کی اجازت دیتے، تو وہ دیہاتی پر زندگی بھر کبھی مسجد میں قدم رکھتا ہی نہیں۔ کہ مسجد میں جاؤ نماز پڑھنے کے لیے تو لوگ مارتے، لوگ ڈانٹتے، جن تو مسجد میں جائیں گے ہی نہیں۔ دیہات کی ایک مسجد میں کسی دیہاتی مسلمان کا بیل گھس گیا، مسجد کے مؤذن یا امام ڈنڈا لے کے اس بیل کو مارنے لگے، وہ چلانے لگا تو دوڑا وہ دیہاتی آیا، کیا ہوا امام صاحب؟ ارے نالائق، تمہارا بیل مسجد میں گھس گیا، سمجھتے نہیں؟ بے تحاشا مارنے لگے تو اس دیہاتی نے کہا کہ حضرت مکہ جانور ہے، آ گیا، میرے کو کبھی مسجد میں دیکھے کیا؟
مسجدوں میں آنے والوں کو اتنی محبت دیجئے، ان کا اتنا اکرام کیجئے کہ ان کا دل اپنے گھر میں نہیں، اپنی دکان میں نہیں، اپنے کاروبار میں نہیں، مسجد میں لگنے لگ جائے۔ یہ ہے مسجد کی آبادی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی مسلمان کو ڈانٹا نہیں، اس کو سمجھایا محبت سے۔ آج ہم لوگ مسجدوں میں جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، زور زور سے چلا چلا کر کبھی کبھی تنا تنی کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی نادان نمازی سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جو مسجد کے احترام کے خلاف ہو، تو محبت سے اس کو سمجھانا چاہیے، نرمی سے اس کو سمجھانا چاہیے۔ چیخ و پکار کرنا، ایک دوسرے سے الجھنا، بلند آواز میں مسجد میں چلانا، یہ مناسب نہیں ہے۔ مسجد کو آباد کرنے کے لیے محبت کی فضا مسجد میں ہونی چاہیے، نفرت کی فضا نہیں ہونی چاہیے۔ کفار مکہ بھی، یہود و نصارہ بھی اللہ کے بارے میں یہ غلط عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ جو مختلف قومیں اللہ کے لیے اولاد کا تصور کرتے ہیں، اللہ نے اس رکوع میں اس تصور کی بنیاد کاٹ دی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، کسی کو بیٹی بنایا۔ سبحانہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے عیب ہے کہ وہ کسی کا باپ ہو، کوئی اس کا بیٹا ہو، کوئی اس کی بیٹی ہو، کوئی اس کی بیوی ہو، کوئی اس کا باپ ہو، کوئی اس کی ماں ہو۔ یہ رشتے اللہ کے لیے عیب ہیں۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بل لہو ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ مالک ہے ان کا، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اللہ جو ان کے بارے میں حکم دے وہ ہوگا، کائنات کی کوئی چیز اللہ کے حکم سے خلاف نہیں کر سکتی۔ امتحان کے طور پر اللہ اگر اپنی مخلوق کو اختیار دے وہ الگ بات ہے، ورنہ اللہ ہی کی مشیت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ آسمان و زمینوں کا موجد ہے، اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ کسی امر کا، کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کو پاپڑ بیلنا نہیں پڑتا اس کام کو کرنے کے لیے، اس کو صرف اتنا کرنا پڑتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت بے پناہ ہے، اس کو کسی بیٹے کی، کسی بیٹی کی، کسی بیوی کی، کسی باپ کی اور ماں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نظریہ اللہ نے عقیدہ بیان فرمایا ہے۔ پچھلی امتوں میں یہ خراب عقیدہ تھا، اور آج بھی عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورہ ہے جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ سورہ چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن اتنی خوبصورت سورہ ہے، اتنی پیاری سورہ ہے، اتنی عظیم سورہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثلث قرآن قرار دیا ہے، کہ قرآن کا ایک تہائی ہے۔ 3 مرتبہ اگر یہ سورہ پڑھ لو تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ کیوں؟ اتنی چھوٹی سی سورہ، اور اس کو ثلث قرآن، قرآن کا ایک تہائی کہا گیا ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنے پر پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ کیوں آخر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ فرشتے جیسے فرشتے ہیں،
پیغمبروں جیسے پیغمبر ہیں، ہر مخلوق جیسی مخلوق ہے، لیکن اللہ جیسا کوئی نہیں۔ تو اللہ کی وحدانیت کو یہاں ثابت کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ اسی طرح کی نادانی کی باتیں پہلے کے گمراہ لوگ بھی کرتے چلے آئے ہیں، اور کہتے تھے کہ اگر اللہ کے آپ رسول ہیں، اللہ کی کتاب آپ کے پاس آتی ہے، تو اللہ کو ہم سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہیے نا، کہ ہاں یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہماری کتاب ہے۔ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کی کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہوگی کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مبعوث فرمایا ہے، بشیر و نذیر بنا کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر اللہ کی وحدانیت کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے لیے بہترین نشانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کی جوانی کے بعد کی پوری عمر تمام لوگوں کے سامنے، مکے والوں کے سامنے جیتی جاگتی رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ اچانک آپ کہیں سے باہر سے آ گئے۔ آپ کا نسب سب کو معلوم تھا، آپ کا خاندان سب کو معلوم تھا۔ بچپن میں آپ کیسی زندگی گزارے، بچپن کی جوانی آپ نے کیسی گزاری، نبوت سے پہلے کی زندگی کیسی آپ کی گزری، نبوت کے بعد کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، یہ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ ایسی پاکیزہ زندگی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا کلام بول کر، اللہ کی کتاب بول کر، وحی بول کر جب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو وہ جملے غور سے سنو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بات کرتے ہیں تو وہ جملے غور سے سنو۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق تم کو نظر آئے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ تم کہتے ہو کہ جب اللہ ہم سے بات کرے گا تب ہم مانیں گے، اس سے بڑھ کر اور کیا نشانی چاہیے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ یہ اللہ پاک نے بہت شاندار مضمون بیان فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ دیکھو آپ اتنی جانفشانی کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ، اتنی دل جمعی کے ساتھ ان کی ہدایت کا کام کر رہے ہو، ہمارا پیغام ان کو پہنچا رہے ہو، یہ آپ کے خلاف بہت سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، آپ کو گالی دیتے ہیں، آپ کو بدنام کرتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، پھر بھی آپ سب برداشت کر کے ان کو سمجھا رہے ہو، تو کہیں آپ کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں، کہیں آپ ملول نہ ہو جائیں، افسردہ خاطر نہ ہو جائیں، کہیں آپ کی ہمت پست نہ ہو جائے، اس لیے سن لیں، آپ یہ غور سے سن لیں۔ تسلی کے طور پر اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یہ یہود اور نصارہ اتنے ضدی ہیں، اتنے ہٹ دھرم ہیں کہ جب تک آپ ان کا مذہب قبول نہیں کرو گے یہ آپ سے خوش ہوں گے ہی نہیں، اور ظاہر بات ہے ان کا مذہب آپ قبول کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کی ہدایت آپ کے پاس آ ہی چکی ہے، اللہ کا علم آپ کے پاس آ ہی چکا ہے، اب اس علم کے آنے کے بعد ظاہر بات ہے آپ ان کا مذہب قبول کر ہی نہیں سکتے، یہ بالکل ناممکن ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، پوری دنیا کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے دو ٹوک انداز میں بیان فرمایا کہ اگر آپ بفرض محال ان کا دین قبول کرو گے تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانوں کو سمجھانا ہے کہ دیکھو اللہ کا جو دین اسلام کی شکل میں، قرآن کی شکل میں آ گیا ہے، یہی دین برحق ہے، یہودیت اور نصرانیت نہیں۔ اللہ کا یہ دین قبول کرو گے تو کامیاب ہوگے، اور اگر دوسرا کوئی دین قبول کرو گے تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ پھر عیسائیوں اور یہودیوں میں جو اچھے لوگ تھے، جو قرآن، توریت، انجیل بہت ادب اور احترام سے پڑھتے تھے، ایسے تلاوت کرتے تھے جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، وہ قرآن پر ایمان لاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے، اللہ پاک نے ان کی تعریف کی ہے کہ ہاں واقعی یہ ایمان والے ہیں، اور جو انکار کر رہے ہیں وہ آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔ یہ مضامین ہیں اس رکوع کے۔ اس میں ضمناً ایک مضمون آ گیا ہے تحویل قبلے کا، جو آئندہ بہت تفصیل سے آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تھے تو خانہ کعبہ میں، حرم میں نماز پڑھتے تھے، تو ظاہر بات ہے حرم میں
قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہی قبلہ تھا. لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اس گوشے سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے کہ بیت المقدس بھی اس سمت میں ہوتا تھا. بیت اللہ تو ہوتا ہی تھا, اس سمت میں بیت المقدس بھی ہوتا تھا. بیت اللہ کے چاروں سمت میں رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں نا, ہر دیوار کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی زندگی میں بیت اللہ کی اس دیوار کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے جس دیوار کی طرف بیت اللہ کی طرف بھی منہ ہو جائے اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جائے. لیکن جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تو اللہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا آپ کو حکم دیا, کیونکہ مدینہ منورہ میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی ایک سمت میں رخ کر کے نماز پڑھو گے تو بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جائے گا, بیت اللہ کی طرف بھی منہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ مدینہ منورہ کا جو جغرافیہ ہے وہ ایسا ہے کہ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرو گے تو پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہوگی, اور اگر بیت اللہ کی طرف رخ کرو گے تو پیٹھ بیت المقدس کی طرف ہوگی. تو اللہ نے چونکہ اس وقت یہود و نصارہ کو بھی قریب کرنا تھا اور کفار مکہ کو بھی تنبیہ کرنی تھی, تو اللہ نے وقتی طور پر کچھ مہینوں کے لیے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے. تو 16 یا 17 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ اللہ پاک ہمیں جلدی سے حکم دے دے اور ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگ جائیں. آپ بار بار ایسے آسمان کی طرف رخ انور کو اٹھا کر دیکھتے تھے کہ اب جبریل علیہ السلام آ رہے ہوں گے, اب وحی لا رہے ہوں گے, اب مجھے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنانے کے لیے آ رہے ہوں گے کہ چلو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو. تو اللہ کی طرف سے پھر یہ حکم آ گیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دی گئی کہ بیت اللہ کی طرف اب رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو. تو یہودیوں نے بہت شور مچایا, عیسائیوں نے بہت شور مچایا اور کہا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے, پہلے بیت المقدس کی طرف اچھا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, اب ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, ان کو کچھ سمجھتا ہے؟ یہی تو قبلہ ہے بیت المقدس, ادھر کیوں گھوم گئے؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے مختصر طور پر, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشرق اور مغرب سب اللہ کی ہیں. یہ سمتیں جو ہیں نا یہ اللہ کی ملکیت ہیں, جس طرف بھی تم رخ کرو گے اللہ وہاں موجود ہے. تو رخ میں کوئی چیز نہیں ہے, سمت میں کوئی چیز نہیں ہے, اصل چیز ہے اللہ کا حکم. جب اللہ کا حکم ہوگا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے لیے رخ کر کے, تو ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں گے. جب اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو, تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. اصل چیز ہے اللہ کا حکم. یہ ایک مضمون اللہ نے یہاں اس رکوع میں بیان فرمایا تاکہ یہود و نصارہ کا منہ بند ہو جائے. ان سارے مضامین میں جو بہت اہم مضمون ہے ہمارے موجودہ حالات کے پس منظر میں ہماری اصلاح کے لیے, وہ رکوع کا پہلا عنوان ہے, رکوع کی پہلی آیتیں ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ کسی صحیح مذہب کی بنیاد پر نہیں ہیں, اور عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ یہودی لوگ کسی صحیح مذہب پر نہیں ہیں. ایسے مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں کہ یہودی بھی غلط مذہب پر ہیں, عیسائی بھی غلط مذہب پر, صحیح مذہب پر تو ہم ہیں. یہ جو آپس میں ان کے جھگڑے ہوتے تھے اس وقت یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے, کہ سب اپنے آپ کو حق پر کہتے تھے, سب اپنے آپ کو حق پر کہتے تھے اور دوسروں کو باطل پر قرار دیتے تھے. تو اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی ہے کہ آج جو تم اختلاف کر رہے ہو نا, یہ تو دنیا ہے, اللہ نے ڈھیل دی ہے, جس کو جو کرنا ہے کرو, جس کو جو بولنا ہے بولو. آخرت میں اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. یہ مضمون بہت اہم مضمون ہے. آج ہم سب مسلمان
بریلوی مسلک کے ہوں، اہل حدیث مسلک کے ہوں، حنفی مسلک کے ہوں، دیوبندی مسلک کے ہوں، شافعی مسلک کے ہوں، مالکی مسلک کے ہوں، کسی بھی مسلک کے مسلمان ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہم ایسا جھگڑا کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں تم حق پر نہیں ہو، وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں تم حق پر نہیں ہو، ایسے ہم ایک دوسرے کے خلاف جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ یہ جھگڑنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یہودی بھی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، توریت کی، عیسائی بھی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، انجیل کی، اور ہم سب جتنے مسلک کے مسلمان ہیں اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپس میں اختلاف کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اختلاف اور جھگڑا اتنا نقصان دہ ہے، اتنا نقصان دہ ہے کہ ایک زہریلی بیماری جس کا کوئی علاج بظاہر نہ ہو وہ بھی اتنا نقصان نہیں دے گی جتنا نقصان اختلاف اور جھگڑا دیتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی الگ طریقے سے پڑھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ الگ طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، انہوں نے جب سنا ایک مسلمان کو کہ یہی سورہ میں حضور سے سن چکا ہوں، مجھ کو دوسرے طریقے سے آپ نے پڑھایا ہے اور یہ دوسرے طریقے سے پڑھ رہا ہے، یقیناً یہ غلط ہے، پکڑے اس کو اور بہت نفرت کے ساتھ اس کو لائے، چل حضور کے پاس، تو غلط پڑھ رہا ہے قرآن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے یہ سورہ مجھے پڑھائی ہے، جس طریقے سے پڑھا ہے مجھے یاد ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ غلط پڑھ رہے ہیں، دوسری طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جارحانہ انداز کو سمجھ لیا، آپ نے ان صحابی سے کہا کہ پڑھو، انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو آپ نے کہا صحیح تو پڑھ رہے ہیں۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم پڑھو، تو انہوں نے پڑھا تو کہا تم بھی صحیح پڑھ رہے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم جب نازل ہونا شروع ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے میں نے کہا اے جبریل میری امت کئی لہجوں اور کئی مختلف زبانوں کی بولنے والی ہے، یہ قریش کی زبان میں قرآن نازل ہو رہا ہے، بہت سارے دوسرے لہجے ہیں، بہت سارے دوسرے زبانوں کو بولنے والے ہیں، تو قریشی کا لہجہ سب کو بولتے بنے گا نہیں، تو اے جبرائیل قرآن کو دوسرے لہجوں میں بھی پڑھنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ تو اللہ کی طرف سے 7 لہجوں میں پڑھنے کی اجازت مل گئی جو آج بھی موجود ہیں۔ پوری دنیا میں ایک لہجے میں ہم پڑھتے ہیں، حفص عن عاصم، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، اس روایت کے مطابق پوری دنیا میں مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ 6 اور طریقے ہیں قرآن پڑھنے کے، وہ ہیں کتابوں میں، اس کو باقاعدہ قراء جو قاری ماہر ہوتے ہیں پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ دیکھو اللہ کی کتاب میں تم اختلاف کرو گے تو جیسے تم سے پہلے یہود و نصارہ اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، ویسے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ قرآن میں صرف پڑھنے کے بارے میں اختلاف تھا تو حضور نے تنبیہ فرمائی کہ ایسے اختلاف مت کرو، وہ بھی صحیح پڑھ رہے تم بھی صحیح پڑھو، اور اسے تشدد مت کرو، ایک دوسرے کے خلاف بہت جارحانہ انداز اختیار مت کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج دیکھو ایک مسلک کا مسلمان اپنے آپ ہی کو حق پر سمجھتا ہے، دوسرے مسلک کے مسلمان کو باطل قرار دیتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغمبر مان رہا ہے، وہ بھی بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، اس کی بھی ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی نمازیں بالکل اتنی ہی رکعتیں ہیں جتنی تم پڑھتے ہو، پھر کیوں آخر آپس میں جھگڑا کر رہے ہو، کیوں آپس میں لڑائی کر رہے ہو؟ کبھی کبھی ہمارے درمیان مسلک کی بنیاد پر، فرقہ بندی کی بنیاد پر اتنا سخت جھگڑا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو زخمی کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کبھی کبھی اتنا سخت ایکشن لیتے ہیں کہ اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، وہ ہم کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ آپ تو مجھ سے زیادہ حالات کو جانتے ہیں،
کہ اس وقت مسلمان آپس میں کیا کر رہے ہیں. یہ تو خیر مذہب کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر ہمارا اختلاف ہے. ارے ہمارے گھروں کی چار دیواری میں اتنا جھگڑا اور اتنی لڑائی ہے کہ گھروں کی چار دیواری میں دھواں بھر گیا ہے. سانس لینے کے موقع نہیں ہے، سانس لینے کی جگہ نہیں ہے. بھائی بہن سے لڑ رہا ہے، بہن بھائی سے لڑ رہی ہے، ساس بہو سے لڑ رہی ہے، بہو ساس سے لڑ رہی ہے، داماد سسر سے لڑ رہا ہے، سسر داماد سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. ہمارے گھروں کی فضا میں جھگڑے، لڑائیاں، اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ مذہبی اور مسلکی اختلاف سے بھی زیادہ شدید ہو گیا ہے. مجھ کو حصہ کم ملا، اس کو حصہ زیادہ ملا، اس نے سب ہڑپ کر لیا، مجھ کو کچھ نہیں دیا. کون یہاں سے کچھ لے کر گیا ہے بتائیے؟ سونا چاندی زمین جائیداد کون لے کر گیا ہے؟ سب خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے. کیوں جھگڑتے ہو؟ کیوں آپس میں لڑائی کرتے ہو؟ ایک دوسرے سے تعلقات توڑ لیتے ہیں، سگے رشتے توڑ لیتے ہیں. یہ روپیے پیسے یہی رہ جائیں گے، یہ زمین جائیداد یہی رہ جائے گی. ہم اپنے اعمال کے ساتھ قبر کے گڑھے میں رہیں گے. یاد رکھنا، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. ہمارا حامی، ہمارا دوست، ہماری بہن، ہمارا بھائی کوئی ساتھ نہیں دے گا. ہمارا عمل ہمارے ساتھ رہے گا. کتنوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، کتنوں کی قبر پر ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی ہے. کیا ہم اس منزل سے گزریں گے؟ نہیں. کیوں بھول جاتے ہیں اپنی آخرت کو؟ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہوش کے ناخن لو، آپسی اختلافات اور جھگڑوں کو ختم کرو، مل جل کر بھائی بن کر رہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقے سے افضل عبادت بتاؤں. نماز، روزہ، صدقہ، ان سے افضل عبادت بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرض کے بعد ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا وہ آپس کے تعلقات جوڑنا ہے. نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل. آپس کے تعلقات کو جوڑو، مل جل کر رہو، بھائی بن کر رہو. اور آپس کے تعلقات توڑنا یہ نیکیوں کو، دین کو مونڈ دینے والا ہے. ایک دوسرے کے خلاف حسد میں مبتلا ہوگے، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اللہ ہم کو اپنے کرم سے بھائی بنائے. اللہ ہمارے سارے اختلافات و جھگڑوں کو ختم فرمائے. اللہ ہماری نادانیوں کو معاف کر کے اپنی رضا والے اعمال ہی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.